بیٹی کا ایک واقعہ سنیے. بیٹی کا واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور کہنے لگے ابو بکر مجھے ہجرت کا حکم ہوا ہے، تنہائی چاہیے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، گھر کے اندر میری 2 بیٹیاں ہیں، ایک بیوی ہے، اور یہ میری ایسی بیٹی اور ایسی بیوی ہے کہ یہاں سے بات باہر نہیں جا سکتی. اللہ کے نبی گھر میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہجرت کا حکم ہوا، ہمیں چلنا ہے. اسی وقت آپ کی بیٹی بڑی والی حضرت اسما بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا فوراً تیاری میں لگ جاتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور حضرت ابو بکر کے لیے توشہ تیار کرتی ہیں اور آپ کو روانہ کر دیتی ہیں. دادا آتے ہیں ابو قحافہ، کہتے ہیں ابو بکر چلے گئے ہجرت پر، گھر پر کیا چھوڑا؟ گھر پر کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا، سب لے کے چل دیے تھے. حضرت اسما بنت ابو بکر سے ابو بکر نے کہا کہ رات میں تم جو اپنے بیٹے سے کہا کہ تم پورے مکہ والے کی تحقیق کرتے رہو گے کیا چل رہا ہے، رات میں تمہیں کھانا لے کر آنا ہمارے پاس. اسما خاموشی کے ساتھ وہ کہتی ہیں جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوسری مرتبہ گئی کھانا لے کر تو روتی ہوئی آئی. اللہ کے حبیب نے کہا کہ اسما بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی جب میں کل آپ کے پاس سے واپس جا رہی تھی ابو جہل نے مجھے پکڑ لیا اور پکڑ کر بولا کہ تجھے پتا ہوگا تیرا نبی کہاں ہے، تجھے پتا ہوگا تیرا باپ کدھر گیا ہے، ہمیں اس کا پتہ بتا دے. تو میں جو ہے مسلمان ہوں، جھوٹ تو بول نہیں سکتی، میں نے یہ کہہ دیا مجھے باپ کا بھی پتا ہے، مجھے جو ہے اپنے نبی کا بھی پتا ہے. اے خبیث میں مر جاؤں گی لیکن تجھے اپنے نبی اور والد کا پتہ نہیں بتا سکتی. ذرا دلیری دیکھیے آپ اس بیٹی کی. اور آج کی بیٹیاں چٹکوں پر ایمان بیچ رہی ہیں. اس بیٹی کو، یہ بیٹی معصوم بچی ہے، اس بیٹی کو پکڑ لیا ابو جہل نے اور مارنا شروع کرا اور مارتے مارتے جو ہے نیچے کو گرا دیا اور کہنے لگا اگر تو نے اپنے نبی کا نام نہ بتایا، اگر تو نے اپنے باپ کا پتہ نہ بتایا تو یاد رکھ میں تجھے جان سے مار دوں گا. وہ یہ کہتی ہیں اتنی زور سے میرے منہ پر اس نے تماچا مارا کہ میرے چہرے سے خون نکلنے لگا. پھر میں کھڑی ہو گئی اور میں نے کہا ابو جہل تو سن لے، میرے جسم کی بوٹی بوٹی کر دے، مجھے تو قتل کر دے، لیکن یہ اسما جو ہے مر جائے گی، شہید ہو جائے گی، لیکن تجھے نہ اپنے نبی کا پتہ بتائے گی اور نہ تجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پتہ بتائے گی. یہ ہوتی ہے بیٹی. اسلام کی خاطر ایسی مشقتوں کو برداشت کیا ہے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں ابو جہل کو سلنڈر ہونا پڑا، ساری کوششیں کرنی، خوب سختیاں کرنی، لیکن حضرت اسما نے بتا کر نہیں دیا. اور کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کلمات سنے تو حضرت اسما کی رونے لگی، اللہ کے حبیب بھی رونے لگے اور کہنے لگے ابو بکر میں سب کا حق ادا کر سکتا ہوں، میں تیرا حق ادا نہیں کر سکتا کہ تیری بیٹی بھی میرے لیے ایسی قربانیاں دے رہی ہے. یاد رکھ تیرا حق تو اللہ ہی قیامت میں ادا کرے گا. میرے دوستوں اور بزرگوں بیٹیوں کے واقعات سنا رہا. پتہ نہ کدھر ہیں ہماری مائیں اور بہنیں، صرف زندگی دنیا کی جو ہے عیاشیاں، دنیا کی مکاریاں اور دنیا کی چیزوں میں لگ کر اپنی جو ہے تاریخ کو بلائے بیٹھی ہیں ہماری مائیں اور بہنیں. اب بہن کا واقعہ سن لیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسے جلیل القدر صحابی ہیں، اللہ کے نبی نے دعا فرمائی اے اللہ عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما دے، یا تو عمر بن خطاب کے ذریعے یا عمر بن ہشام کے ذریعے. اے اللہ اگر تو مجھ سے پوچھتا ہے تو میری مراد عمر بن خطاب ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چیف جسٹس پہ مکہ کے، چھوٹے موٹے آدمی نہیں ہیں، بہت بڑے مضبوط طاقتور انسان تھے. تلوار لے کر نکلے اور کہنے لگے بھئی آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ کام تمام کرنا ہے، بھئی کوئی نہیں آ رہا ان کے سامنے کو، میں ہی کروں گا اس کام کو. تلوار لے کر نکلے. راستے میں ایک صحابی نے دیکھا اور کہا عمر کنر کا ارادہ ہے.
کہا کہ آج کام ختم کرنا ہے، کہا کہ پہلے اپنے گھر کا تو معاملہ دیکھ لو، تمہاری بہن اور بہنوئی تو خود اسلام میں داخل ہو گئے، اب رخ ادھر موڑا اور گھر پر دستک دی۔ بہن سمجھ گئی عمر ہے، قرآن چھپا دیا، چھپانے کے بعد گیٹ کھولا تو اپنے بہنوئی پر پل پڑے کہ تو نے اسلام قبول کیا ہے، تو بے دین ہو گیا ہے۔ ان کے بہنوئی نے کہا اسلام سچا مذہب ہے، اسے قبول کرنے کی کیا، اس کو قبول کرنے میں کیا مذائقہ ہے، اپنے بہنوئی کو مارنے لگے، بہن بیچ میں آئی، بہن کو مارنے لگے، ایسا تھپڑ مارا کہ چہرہ جو ہے لوہار ہو گیا، وہ گر گئی زمین پر۔ پھر شہزادی کی طرح کھڑی ہوئی اور کہنے لگی عمر تو جس باپ کا بیٹا ہے میں بھی اسی باپ کی بیٹی ہوں، یاد رکھنا عمر تو میرے جسم کی بوٹی بوٹی کر دے، تو مجھے قتل کر دے، لیکن تو مجھے مار تو سکتا ہے لیکن میرے ایمان کو چھین نہیں سکتا ہے۔ یہ الفاظ آئے عمر ٹھنڈے ہوگا ذرا سی دیر۔ حضرت عمر کی کامیابی کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ یہ بہن ہے جس نے اپنے بھائی کو کفر کی دلدل سے نکال کر اسلام کے اندر داخل کر دیا۔ کہا کہ فاطمہ کیا سناتی ہو، سناؤ۔ کہا عمر تم نجس ہو، غسل کرو۔ غسل کیا، آ کر جو ہے ان صحابی جو چھپے ہوئے تھے وہ بھی نکل کر آ گئے، اور اس کے بعد قرآن کی تلاوت سنائی۔ سنتے رہے طٰہٰ ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى۔ جب اس آیت پر پہنچے وَإِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ اللہ نے اس آیت میں کہا میں ہی تمہارا معبود ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میری عبادت کرو، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو۔ حضرت عمر کی زندگی بدلتی ہے اور کہتے ہیں بہن میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ ہاتھ پکڑا بہنوئی نے اور کہا میں ساتھ لے کر چلتا ہوں۔ دار ارقم ایک چھوٹا سا کمرہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور 39 صحابہ موجود ہیں۔ دیکھا عمر آ رہے ہیں، آ کر کھڑے ہو گئے، دستک دی، چھانکا۔ صحابی نے اللہ کے نبی کو بتایا عمر ہیں، تلوار ہاتھ میں ہیں۔ حضرت حمزہ 39ویں نمبر پر اسلام قبول کیا، حضرت حمزہ نے 40ویں نمبر پر حضرت عمر نے اسلام قبول کیا ہے۔ حضرت حمزہ کہنے لگے گیٹ کھولو، اگر یہ اسلام قبول کرتا ہے اچھی بات ہے، اگر یہ مقابلے کے لیے آیا ہے اس کی تلوار چھین کر اس کی گردن اڑا دوں گا۔ چھوٹے موٹے آدمی نہیں ہیں حضرت حمزہ، شیر خدا ہیں۔ یہ عمر کون ہے؟ یہ عمر ایسے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا عمر شیطان جو ہے عمر کے سامنے نہیں آتا، بھاگ جاتا ہے۔ 3 مرتبہ شیطان سامنے آیا حضرت عمر کے، پہلی مرتبہ پکڑا پٹکی دے کے مار دیا، دوسری مرتبہ آیا پھر پٹکی دے کے مارا، تیسری مرتبہ جب آیا تو پکڑا اس کا گرمان، ایک تھپڑ اتنی زور سے مارا کہ تیری مجال کیسے ہو رہی ہے، تو عمر کے سامنے آئے گا؟ شیطان نے کہا میری توبہ، میرے باپ کی توبہ آج کے بعد نہیں ہوگا تمہارے پاس۔ ایسا عمر، کس عمر کے پیچھے کون ہے؟ حضرت فاطمہ ہیں، جو عورت ہیں جنہوں نے ہمت دکھائی اور اسلام کی خاطر اپنے بھائی کے خلاف کھڑی ہوئی، اور اللہ نے اسلام کو ایسا عمر عطا فرمایا کہ جس نے پوری دنیا کے 3 حصوں پر حکومت کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیر المومنین کا لقب ان کو عطا فرمایا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، اندر آئے، 2 زانو آ کر بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی کلمہ پڑھا دیجیے۔ کلمہ پڑھایا، اللہ کے حبیب آپ حق پر ہیں؟ کہا 100% ہم حق پر ہیں، قرآن برحق ہے، 100% برحق ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، 100% میں اللہ کا نبی ہوں۔ پھر نماز یہاں بھی ہوگی صاحب؟ چلو نماز مسجد حرام میں ہوگی۔ یہ ہیں عمر۔ اس عمر کو کس نے قوم کو عطا کیا؟ اس عمر کو کون کھینچ کر لایا ہے؟ وہی عورت لائی ہے جس عورت نے آج اپنے مرتبے کو بھلا کر وہ دنیا کی رنگ ریلیوں میں ایسے لگ گئی ہے، وہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے کچھ بھی کام نہیں کیے، سارے کردار عورتوں کے بھرے پڑے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت عمر آئے، آ کر کھڑے ہو گئے، اذان دو، اور کہا اے کفار، اے قریش کے لوگوں،
جس کسی کو اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو، جس کسی کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو، آ جائے عمر کے مقابلے میں آج کے بعد مسلمان مسجد حرام میں نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد نماز کہاں ہوئی صاحب؟ مسجد حرام میں نماز ہوئی۔ یہ عمر کس نے عطا کیا ہے؟ یہ عمر جو ہے مسلمانوں کو ایک عورت نے عطا کیا ہے۔ آج عورتیں اپنا مقام بھول چکی ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طریقے سے آج ہماری مائیں اور بہنیں زندگیاں گزار رہی ہیں۔ تو اسی طریقے سے بے شمار واقعات بھرے ہوئے ہیں۔ ایک واقعہ ہے ام سلیم رضی اللہ عنہا کا۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں۔ حضور ہجرت نہیں کر کے آئے ہیں، مدینے میں مسلمان ہو گئی، اور مسلمان ہونے کے بعد حضرت انس رضی اللہ عنہ جو حضور کی 10 سال خدمت کرنے کا جن کو شرف حاصل ہے، ان کو جو ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں، اور حضرت انس کو کلمہ سکھایا کرتی تھی اور اپنے بچے کے لیے ہر وقت فکر مند رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی فکر کو قبول کیا، اللہ کے نبی نے ہجرت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اللہ کے حبیب میرے بچے کو اپنی خدمت میں لے لیجئے، میں اپنے بچے کو اعلیٰ کردار بنانا چاہتی ہوں، اور آپ سے بہتر کوئی صحبت نہیں ہو سکتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے اپنی خدمت میں لیا ہے، اور 10 سال حضور کی خدمت کری ہے، اور ایسے صحابی رسول بنے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بے تحاشا روایات منقول ہیں، یا تو حضرت ابو ہریرہ سے یا منقول ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ امت کو افراد کس نے عطا فرمائے؟ یہ عورتوں نے عطا فرمائے ہیں، لیکن آج ہمارا معاشرہ، آج ہماری بہنیں، ان کی زندگیاں صرف یہ رہ گئی ہیں کہ ہم میک اپ کر لیں، ان کی زندگیاں صرف رہ گئی ہیں ہم شادیاں اٹینڈ کر لیں، ان کی زندگیاں صرف یہ رہ گئی ہیں کہ ہم غیر محرموں پر اپنی بچیوں سے پھول برسوا لیں، ان کی صرف زندگیاں رہ گئی ہیں ہم مہندی کی رسم کر لیں، ان کی زندگیاں صرف یہ رہ گئی ہیں ہم اپٹنے لگوا لیں، ان کی زندگیاں صرف یہ رہ گئی ہیں کہ ہم صرف دنیا کے عیشوں میں پڑیں گے، ہم دنیا کے کام کریں گے، اس کے علاوہ ہماری زندگی میں کچھ نہیں ہے۔ یہ بھی عورتیں تھیں جو اسلام کے لیے ایسے ایسے کام کر کے گئی ہیں، لیکن سمجھنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس زمانے کا واقعہ، قریب کا واقعہ، زیادہ پرانا تو ہے نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، یہ تو ابھی کا ہی ہے، وہ تو صحابہ اکرام کی ذات گرامیہ ہیں۔ ان کی والدہ نے ان کی تربیت کی ہے، اور اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے مر جانا، کبھی جھوٹ مت بولنا۔ اور یہ مدرسے جایا کرتے تھے، ان کی اندر کی جیب میں اشرفیہ رکھ دی اور وہ سیدھی، اور کہا کہ بیٹے کچھ بھی ہو جانا جھوٹ مت بولنا۔ جب یہ کشتی کا سفر کر رہے تھے، راستے میں کشتی پر ڈاکوؤں نے پکڑ لیا اور سب کی تلاشی لے رہے ہیں، کوئی رو رہا ہے، کوئی بلک رہا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا ڈاکو اور کہا بیٹا تیرے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے۔ کیا ہے؟ اشرفیاں کہ تو چھپا سکتا تھا، سب تو کانپ رکھے ہیں۔ کہا میری والدہ نے مجھے ایک نصیحت کی ہے، بیٹا مر جانا، کبھی جھوٹ مت بولنا۔ ڈاکو پکڑ کے سردار کے پاس لے گیا کہ اس بچے کا قصہ سنو بھائی۔ کہا بیٹا کیا ہے؟ کہا میرے پاس اشرفیاں موجود ہیں، کہ تم نے چھپایا کیوں نہیں؟ کہا میری والدہ نے یہ بات سکھائی ہے، بیٹے مر جانا، کبھی جھوٹ مت بولنا۔ تو انہیں اتنی شرمندگی ہوئی کہ یہ بچہ اپنی ماں کا اتنا لحاظ کرتا ہے، ہم نے اسلام قبول کیا ہے، ہم اللہ کا کوئی لحاظ نہیں کرتے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے سامنے ان تمام ڈاکوؤں نے جو ہے اللہ سے معافی تلافی کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سب کو وقت کا ولی بنا دیا۔ کون ہے؟ ماں ہے، ماں نے کردار پیدا کیا ہے۔ لیکن آج تو بس ماں موبائل پر بیزی ہے، اسے تو اپنے صرف موبائل کے اندر شاندار کپڑوں کے ڈیزائن سلیکٹ کرنے ہیں، فلاں کی شادی پہ یہ والا ڈیزائن آئے گا، فلاں کی شادی پہ یہ ڈیزائن آئے گا، اور اسے شاندار طریقے سے جو ہے شاپنگ کرنی ہے، اسے شاندار طریقے سے اپٹن کے کپڑے الگ لینے ہیں، شادی کے الگ لینے ہیں، ولیمے کے الگ لینے ہیں، دن تاریخ کے الگ لینے ہیں۔ صرف عورت کی گھوم پھر کر زندگی کپڑوں پر آ کر ٹک گئی ہے،
سب سے بہترین لباس تقوی کا لباس ہے، تقوی پر زندگی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بچے پیدا کرے گا کہ نیک نامی کا ذریعہ بن جائیں گے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، سب نام جانتے ہیں ان کا، اور سب واہ 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 لوٹتے ہیں، سب وہ سوچتے ہیں تعریف کر کے میں ہوں خواجہ، گویا کہ اپنا سمجھتا ہر کوئی، لیکن اس خواجہ کے پیچھے ہے کون؟ کس نے بنایا خواجہ معین الدین چشتی؟ خود بن گئے۔ بنگلہ دیش کے دورے پر نکلتے ہیں، لوگوں نے چہرہ دیکھا، 7 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا صرف چہرہ دیکھ کر، 70 لاکھ مسلمانوں نے ہاتھ پر توبہ کی اپنے گناہوں سے، بڑا خوش ہوئے، گھر واپس آئے، 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرہ چمک رہا ہے۔ والدہ سے بولے، والدہ مبارک ہو، اللہ نے تمہارے بیٹے کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ اس کے ہاتھ پر ایک ہی سفر میں 7 لاکھ لوگ مسلمان کلمہ پڑھ گئے، 70 لاکھ لوگوں نے توبہ کر لی، لاکھوں لاکھ لوگ میرے ہاتھ پر جو ہے اللہ کے قریب ہو گئے ہیں۔ ماں نے کہا، بیٹا تیرا کمال نہیں ہے، یہ کمال میرا ہے، میری والدہ میں آپ پر قربان جاؤں، واقعی آپ کا کمال ہے، تفصیل تو بتاؤ یہ کیسا کمال ہے؟ کہ بیٹا یاد رکھو، جس دن سے تو پیدا ہوا تھا اور جب تک تو نے میرا دودھ پیا، تیری ماں نے یہ اہتمام کیا، پہلے 2 رکعت پڑھتی تھی، باوضو ہونے کی حالت میں نے تجھے دودھ پلایا ہے، اس کا اثر ہے کہ اللہ نے آج 70 لاکھ جو ہے، اللہ نے 70 لاکھ مسلمانوں کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی، اور 7 لاکھ کافر جو ہیں مسلمان ہو گئے۔ یہ ماں تھی جس نے اپنے بچے کو خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ بنایا ہے۔ اور آج ماں باپ کو شکایت ہوتی، بچہ کہنا نہیں مانتا، ذرا گروان میں خود بھی تو جھانکو، بچہ حمل میں ہے، موبائل پہ زندگی ہے، بچہ حمل میں ہے، پاکستانی سیریل دیکھے جا رہا ہے، بچہ حمل میں ہے، میک اپ کیا جا رہا ہے، بچہ حمل میں ہے، بے حیائیاں کی جا رہی ہیں، بے پردگیاں کی جا رہی ہیں، وہ سارا جو ہے ڈاٹا جو ہے کہاں پہنچتا ہے؟ بچے کے مائنڈ میں پہنچتا ہے۔ علماء نے بڑی گہری بات لکھی ہے کہ آج کل کے بچے پیدا ہوتے ہی موبائل کیوں پکڑ رہے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ماں نے حمل کے دوران جو ڈاٹا پہنچایا ہے وہی ڈاٹا تو آگے اس کے کام میں آئے گا۔ پہلے کی مائیں جو ہے جب بچہ حمل میں ہوتا تھا قرآن مقدس کی تلاوت کرتے تھی، اس میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جب پیدا ہوئے تو 60 پاروں کے حافظ پیدا ہوئے تھے، ادھر تلاوت تھی، ادھر گانے ہیں، ادھر میک اپ ہے، ادھر جو ہے شادی بیاہ کے اندر بے حیائیاں ہیں، ادھر جو ہے بے پردگی کا عالم ہے، ادھر سیریل دیکھے جا رہے ہیں، ادھر جو ہے بےہودہ باتیں سیکھی جا رہی ہیں، تو وہ سارا ڈاٹا اکٹھا ہو کر بچے کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے۔ جب یہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اعضاء سے کون سے اعمال صادر ہوں گے صاحب؟ جو ماں نے کیا ہے، جو ماں نے کیا ہے، بڑے ہو کر بچہ یہی کرے گا۔ تو میرے دوستو، شیخ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی والدہ کہہ رہی، بیٹا تیرا کمال نہیں ہے، یہ میرا کمال ہے۔ جب تو پیٹ میں تھا میں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، 2 رکعت نماز پڑھتی تھی، اس کے بعد وضو کر کے دوبارہ تجھے دودھ پلایا کرتی تھی، اس لیے اس دودھ کی صفت ہے۔ اللہ نے آج تجھے اتنا روشن کر دیا ہے۔ تو میری مائیں اور بہنیں سوچیں، بچوں سے شکوہ نہ کریں، یہ نہ کہیں کہ اولاد نافرمان ہے، یہ نہ کہیں کہ اولاد کہنا نہیں مانگتی، یہ کہیں کہ ہم نے اپنے حمل کے دوران کیا تیاری کی ہے بچے کی۔ جیسا آج کے زمانے میں بھی موجود ہے، فلسطین کی ایک عورت کی میں نے ویڈیو اور کلپ دیکھی تھی، ان کا بچہ پیدا ہوتے ہی حافظ قرآن ہے، وہ یہ کہتی ہیں جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا تھا میں نے کوئی کام نہیں کیا، مستقل قرآن مقدس کی تلاوت کرتی تھی، اس کی برکت سے اللہ نے میرے بچے کو حافظ قرآن بنا دیا۔ تو جیسی مصروفیت ہوگی ویسے ہی ڈاٹا تو آگا بچے کے اندر۔ کاربن کاپی ہوتا ہے بچہ ماں کی، ماں جیسی ہوگی بچے کے اندر ویسی ہی صفات پیدا ہو جائے گی۔ ماں تہجد میں روگی حمل کے اندر، ماں تلاوت کرے گی حمل کے اندر، اللہ تعالیٰ جب اس کو بولنے کی صلاحیت عطا فرمائے گا، اس کی زبان سے سب سے کلیئر جو نکلیں گے قرآن مقدس کے الفاظ نکلیں گے، ساری چیزیں توتلا کے بولے گا یہ، لیکن جب قرآن پڑھنے کی باری آئے گی صاف بولے گا بالکل۔ اس کا تجربہ بہت جگہ میں نے خود دیکھا ہے کہ جس کی والدہ نیک ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے،
جب اس بچے کی پیدائش ہوتی ہے اور جب اسے اللہ بولنے کی صلاحیت دیتا ہے، قرآن کے الفاظ بہت کلیئر نکالتا ہے۔ وہ وجہ کیا کہ قرآن پر محنت کی گئی ہے صاحب، تو قرآن کے الفاظ ہی نکلیں گے۔ جس نے گانے پر محنت کری وہ گانے گائے گا، اور جس نے جو ہے ناچنا گانا دیکھا ہوگا، وہ بچہ جو ہے 3 سال کا ہوا مٹکنا شروع کر دیا اس نے۔ صاحب کیوں مٹک رہا ہے؟ ماں نے آنکھوں سے مٹکنا دیکھا ہے، ماں نے آنکھوں سے گانے دیکھے ہیں، ماں نے آنکھوں سے ناچنا گانا دیکھا ہے، تو وہ جو ہے اس کے اندر پہلے ہی سافٹ ویئر ڈال کر اللہ نے بھیج دیا کہ تو نے جیسی محنت کری ایسے تو بچہ آئے گا۔ اب شکوہ مت کرو، جیسا بویا ہے بچہ ایسے ہی پروان چڑھتا ہے۔ تو میری مائیں اور بہنیں، اللہ کے واسطے ڈر جائیں اپنے پروردگار سے۔ آج بھی خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیات پیدا ہو سکتی ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیات پیدا ہو سکتی ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ذات گرامی کتنی اعلیٰ درجے کی عالم ربانی، اللہ کے فقیہ الامت۔ ایک والدہ آتی ہیں، حضرت میرے بچے کو اپنی خدمت میں رکھ لیجئے۔ کہا ٹھیک ہے۔ وہ بچہ خدمت میں رہنے لگا۔ جب آیا تو بڑی صحت مند تھا۔ جب 1 سال یا کچھ ایام کے بعد دیکھنے آئی تو وہ سوکھ کر کاٹا ہو گیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ مرغا کھا رہے تھے اور وہ جو ہے دال کا سوپ پی رہا تھا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، دیکھ کر کہنے لگی حضرت میرے بچے کو آپ میرے بچے کو دال کا سوپ پلا رہے ہیں اور خود جو ہے مرغا کھا رہے ہیں۔ تو مرغے کی جو ہڈیاں سامنے پڑی ہوئی تھیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے کہا قم باذن اللہ۔ مرغا اٹھ کر کھڑا ہو گیا ایسے کر کے۔ کہا کہ جب اس بچے کے اندر یہ صفات پیدا ہو جائیں گی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایسی ہی نعمتیں کھلائے گا۔ ابھی قربانی دینے دو، تو قربانی کے بعد بنتا ہے تو ماں کو قربانی دینی پڑے گی، ماں کو اپنے فنکشن چھوڑنے پڑیں گے، ماں کو جو ہے میک اپ اور دنیا کی بے حیائیوں سے کنارہ کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو جو ہے آنکھوں کے گناہ سے بچانا پڑے گا، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بچہ ایسا پیدا کر دے گا جو بچہ تمہاری آخرت بنا دے گا۔ تو اگر کوئی یہ چاہے کہ مجھے جنت خریدنی ہے، بچہ اپنی ماں باپ کی خدمت کر لے، اس کی جنت، اس کے باپ کی جنت۔ ماں جو ہے اپنے بچے کی صحیح پرورش کر لے۔ پرورش کب سے شروع ہوتی ہے بھائی صاحب؟ لوگ سوچتے ہیں پرورش جب بچہ آئے گا دنیا میں جب سے شروع، نہ، پرورش شروع ہوتی ہے جس دن ماں کو پتا چلا کہ اللہ نے مجھے خوشی دے دی، اسی دن سے اس کی پرورش شروع ہو گئی۔ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوں گے اب اس کے اندر، جو ماں کرے گی بچے کے اندر پیوست ہوتا چلا جائے گا۔ ماں قرآن پڑھے، بچے کے دل میں قرآن اللہ تعالیٰ پیدا کر کے اسے بھیجے گا، بڑا ہوگا قرآن مقدس پر زبان اس کی بھاگے گی۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، میری مائیں اور بہنیں، اپنے مقام کو پہچانیں، اپنی عزت کو پہچانیں۔ صرف شادیاں نہیں ہیں، صرف پھول برسانا نہیں ہے، صرف شادیوں میں لگ گئے ماں باپ، بس شادی شادی شادی۔ اللہ معاف فرمائے، ایک سنت کو ہم نے عذاب بنا کے رکھ دیا، ایک سنت کو عذاب بنا دیا مسلمانوں نے۔ اتنی زیادہ بار ڈالا ہے اپنے شوہروں پر عورتوں نے اس شادی بیاہ کے مسئلے میں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان المبذرین کانوا من اخوان الشیاطین، یہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں یہ شیطان کے بھائیے ہیں، یہ بھی کل قیامت میں اللہ کی نظروں سے دور کر دیے جائیں گے۔ تو عورتیں اپنا مقام پہچانیں۔ بے انتہا واقعات ہیں، میں آپ کو کیا کیا واقعہ سناؤں۔ خلاصہ پوری بات کا یہ ہے، کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنائے تو اس میں اعلیٰ کردار ماں کا ہے، باپ کا نہیں ہے۔ بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہتا ہوں پہلا مدرسہ ماں کا حمل ہے۔ جس دن حمل آیا یہ مدرسہ ہے۔ جتنی محنت کی جائے ماں کر لے، جتنی تلاوت کی جائے کر لے، جتنا ذکر و اذکار کیا جائے کر لے، اللہ تعالیٰ وہی والے سافٹ ویئر اس کے اندر اپڈیٹ کرے گا۔ اب جتنے سیریل دیکھنا ہے دیکھ لے،
جتنی جو ہے گانے سننے ہیں دیکھ لے، جتنی بے حیائی کرنی ہے کر لے، جب یہ بچہ بڑا ہوگا آٹومیٹک وہ سارے کام کرے گا جو ماں نے اس کی پیدائش سے پہلے کیے ہوں گے۔ اور زیادہ اولاد کے چکر میں پڑھ کر اپنی زندگیوں کو ہلاک بھی مت کرو۔ تربیت کرنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اس کے باوجود بھی بچہ نافرمان ہے۔ اب ماں کہے گی بھئی میں نے تو بڑی محنت کری تھی، اب ایسا کیسے ہو گیا؟ ایسا اس لیے ہو گیا، کبھی اللہ تعالی رحمان کے گھر میں شیطان، شیطان کے گھر میں رحمان بھی پیدا کر کے دکھاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کیا تربیت کی ہوگی اپنے بیٹے کی؟ کافر تھا، کیسی تربیت کی ہوگی، کیسی محنت کی ہوگی، لیکن ان کے گھر میں بھی اللہ نے کافر پیدا کر کے یہ بات بتا دی کہ ہو تو کچھ بھی سکتا ہے، لیکن میں اکثر بات بتا رہا ہوں کہ اکثر جو اللہ تعالیٰ اولاد کو فضیلت دیتا ہے اس میں اعلیٰ کردار ماں کا ہوتا ہے۔ ماں اگر صحیح ہے تو بچہ اللہ کے فضل سے خود صحیح ہوگا، ماں اگر خراب ہے تو بچہ جو ہے بعد میں کتنی محنت کر لو کچھ نہیں ہوتا۔ سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو چکے، اسے نکالو گے، جو سافٹ ویئر موبائل میں پڑے ہوئے ہیں آپ اسے اڑانے کی کوشش کریں گے، موبائل ہی ڈیڈ ہو جائے گا، ختم، دوسرا لینا پڑے گا، ختم ہو گیا موبائل۔ اب اپ ڈیٹ کر چکے ہیں ہم اس کے اندر فنکشن، اب چاہتے ہیں اس کو جو ہے دوسرے اپ ڈیٹ کر لیں۔ کیسے ہو جائیں گے جب جڑ میں گھسیڑ دیے ساری چیزیں، جراثیم جڑ میں گھسیڑ دی، اب چاہ رہی ہیں کہ بنیاد اکھاڑ کر اس کو دوسرا صحیح کر دیں۔ اصل بنیاد ہی پر محنت ہوتی ہے۔ آدمی جب گھر بناتا ہے کہتا ہے بھائی سب سے زیادہ محنت بنیاد پر کرنی ہے، بنیاد اگر خراب رہ گئی پوری عمارت جو ہے برباد ہو جائے گی۔ بنیاد ہے ماں کا پیٹ، وہاں محنت کرنی ہے۔ اگر اللہ نے وہاں توفیق دے دی، اللہ تبارک و تعالیٰ بچوں کو گل گلزار بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں اور بہنوں کو یہ واقعات کی روشنی میں سمجھا دیں اصل کامیابی دنیا کی نہیں ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیا اتنا زیادہ چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا جو ہے فانی ہے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ نے جس کو زندگی عطا فرما دی آخرت والی، اس کی تو وارے کے نیارے ہو گئے۔ دنیا میں کوئی بھی کامیاب ہو سکتا ہے، کافر سارے کے سارے پیسے میں لہلا رہا ہے، یعنی اللہ کے پسندیدہ ہے۔ جتنے بھی مرتد ہیں، جتنے بھی ملحد ہیں، جتنے بھی مشرک ہیں، ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ہم تصور میں نہیں لا سکتے۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ کامیاب ہے؟ ان سے زیادہ ذلیل اور خبیث کوئی نہیں ہو سکتا۔ کامیاب وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ زندگی ایسی دے دے جو طریقہ بتایا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔